امام کی کچھ شرائط ہیں. عید والے دن عید الاضحیٰ کو مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے. ہمارے شباز بھائی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر تقیر صاحب ہیں, آصف صاحب بھی چلے گئے. یقین مانے ہمیں امام نہیں ملتا سیالکوٹ میں, ٹریکٹر چلانے والا مل جائے گا. کمنٹری انگلش کی جو بچہ بالکل ان پڑھ ہے, اوپر سے دیکھ کے اردو نہیں پڑھ سکتا, انگلش کی کمنٹری سن سکتا ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے. ہمارے لیے ایمان والے ہیں, ہمارے لیے گھاٹا کوئی نہیں ہے, لیکن ہم کیا, ہمارا تو گھاٹا اترنے کے لائق ہو گیا ہوا ہے. دوائی اصلی نہیں ہے, خوراک اصلی نہیں ہے, گھی کا ناجائز استعمال ہے, لیکن پانی فلٹر کا پینا ہے ہم نے. پتہ نہیں وہ کس نے بتا دیا ان کو, پانی فلٹر کا. اور جو بوتلیں بن کے آ رہی ہیں, یہ بطور طبیب بی فارماسسٹ بانگ دہل کہہ رہا ہوں, یہ سرنجیں جو ہوتی ہیں نا, سرنجیں یورن بیگ جو ہیں, یہ بلڈ کی جو تھیلیاں, ان کے لیے باقاعدہ ایک لا ہے باقاعدہ ان کے لیے کہ یہ کہاں جلائی جاتی ہے. یہ ساری بوتلیں اس سے بھر کے آ رہی ہیں, 4 ہو رہی ہیں بوتلیں. میرے بھائیوں, ستم پہ ستم ہے, ستم پہ ستم ہے, لیکن ہم بالکل بھولے ہوئے ہیں. ڈینگی, کرونا, لپی, یہ وہ اتنی لمبی بیماریوں کے لسٹیں ہمارے پاس. بچے بیمار ہو گئے ہیں, بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں, ہم خود دنیا سے جانے والے ہیں, لیکن ہو ہی نہیں سکتا. بچے کے پاس اتنا بڑا موبائل ہے, باپ کے پاس اتنا بڑا ہے. پہلے میں سنتا تھا کہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی, اور ہم بڑے حیران ہوئے کس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تیرے باپ کو بتاتے ہیں. اس نے کہا جاؤ بتا لو. جب گھر گئے تو باپ پھر کے پیشاب کر رہا تھا. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اتنا, یہ لوگ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں نا, یہ باہر سے کوئی نہیں آئیے. حافظ آصف صاحب یہاں تشریف فرما نہیں تھے, تو ایک فجر میں نے پڑھی اور پڑھائی. ادھر نصیر صاحب بیٹھے ہوں گے, ادھر نصیر صاحب بھی تھے, وہ ہمارے اور بھی ساتھی تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یقین مانے میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی بڑی ہماری یہ کالونی ہے, تو مسجد میں کتنے لوگ تھے. میں بہت ہی حیران ہوا. ہماری اپنی ہری مسجد میں میں وہاں اذان پڑھتا رہا ہوں, نماز پڑھاتا رہا ہوں, ڈبل سٹوری مسجد پہ فجر میں لوگ ہوتے تھے. کرونا میں سارے کام ہو رہے ہیں, نماز کے لیے نہیں لوگ آ رہے. کوئی لمبی بات کر ہی نہیں سکتا میں, کس طرح کروں. ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. کھانا کھانے کے لیے جانا, کہہ لیں جی ویٹنگ میں بیٹھو. ایک دن میں کینٹ میں, ایک بچہ مجھے کہنے کا جی مجھے باہر سے پیسے آئے, میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے. میں نے اسے بڑا منع کیا, یار تو گھر میں جو پکائے گا میں کھا لوں گا. لیکن بڑا میرا خیال ہے ان کے باپ بھی ادھر بیٹھے ہوں گے, وہ باپ صاحب بھی ساتھ ہی تھے. ہمیں ویٹنگ میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی یہ سیالکوٹ کینٹ کی بات کرنے لگا ہوں, ویٹنگ میں بیٹھنے کے لیے کہا. اگر والدہ کہے نا کہ مجھے بیٹے جی میں نے تیری بہن کے پاس جانا ہے, یقین مارے میرے کانوں میں آوازیں آتی ہیں. بیٹا کہتا ہے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, تجھے میں کہاں سے پیسے دوں. وہ کہتی ہے تیرا باپ بھی نہیں دیتا, میں کہاں سے لوں. کہنا منو نہیں پتا. اور وہی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی, ایک جہاں بچے مجھے نظر آ رہے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ ناران کگان چلا گیا تھا. یہ کیا لمحہ فکریہ نہیں ہے. نوجوان بچوں یہ سن لو, وقت آنے والا ہے, یہ تمہارے ڈنڈ کسی کام نہیں آئیں گے, تمہاری باڈیاں کسی کام نہیں آئیں گی. بڑھاپا بھاگ کے آ جانا ہے. مجھے فرمانے لگے ایک چیز کم ہو رہی ہے, وہ آپ حج کریں کام ہو رہی ہے, روزہ رکھے کام ہو رہی ہے, نماز پڑھے کام ہو رہی ہے, مسجد میں جائے کام ہو رہی ہے, بازار میں جائے کام ہو رہی ہے, گھر میں رہے کام ہو رہی ہے, سوتے رہے کام ہو رہی ہے, جاگتے رہے کام ہو رہی ہے. اس کے متعلق کسی کا دھیان نہیں ہے. یہ گڑیال تجھے یوں دیتا ہے منادی, گردون ہے تیری عمر ایک پل اور گھٹا دی.